فرینڈس، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور آج جیسا کہ آپ کے سامنے کیس اسٹڈی آف مختارہ مائی، یہ مختارہ مائی کیس سال 2002 کے بعد منظر عام پہ آیا۔ چینل میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو نوفل اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مختارہ مائی اصل نام مختارہ بی بی، 21 سال گزر جانے کے بعد بھی مختارہ مائی آج بھی انصاف ملنے کی امید لگائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ 2002 ساؤتھ پنجاب میرا والا نامی ایک گاؤں میں، جو ملتان سے 120 کلومیٹر دور ہے، جہاں اس وقت کی 30 سالہ مختارہ مائی طلاق کے بعد اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی، اس علاقے کے مستی قبیلے نے مختارہ کے 12 سالہ بھائی شکور کے ساتھ ریپ کیا، اور پھر شکور پر ہی الٹا یہ الزام لگایا کہ اس نے سلمہ نامی ایک 26 سالہ لڑکی سے زیادتی کی ہے۔ اور یوں یہ بات پنچایت میں لے جائی گئی، جہاں جون 2002 میں پنچایت نے یہ فیصلہ دیا کہ سزا کے طور پہ مستی قبیلے کے 4 افراد شکور کی بہن یعنی کہ مختارہ مائی سے ریپ کریں گے، اور پھر وہاں ایسا ہی کیا گیا، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوا۔ یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک تو اس لڑکے کے اوپر ایک جھوٹا الزام ڈالا گیا، دشمنی ظاہر سی بات ہے، وہاں پہ علاقے کے اندر اس طرح کی دشمنیاں ہوتی ہیں، اور اس لڑکے کے اوپر پہلے الزام لگایا گیا، اور اس کو پہلے تو خود اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور پھر اس لڑکے پہ الزام لگا دیا گیا کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جب اس کو وہاں کے علاقے کی پنچایت میں لے جایا گیا تو اس پنچایت نے فیصلہ کیا دیا، بجائے اس کے کہ اس لڑکے کے ساتھ کوئی سزا کا معاملہ ہوتا، اس لڑکے کی بہن کو سزا کے لیے جو ہے منتخب کیا گیا کہ اس لڑکے کی بہن کے ساتھ بھی ریپ کیا جائے، کیونکہ اس لڑکے نے کسی کی بہن کے ساتھ ریپ کیا تھا۔ تو یہ تو ایک بہت ہی خطرناک قسم کی سزا تھی، اور بہرحال یہ ہوا، اور زمین بھی ہلی، آسمان بھی ہلے، لیکن ایسا ہو گیا۔ مختارہ مائی کی ماں نے پولیس سے بالآخر رجوع کیا، بعد میں حالات نے پلٹا کھایا اور یہ کیس میڈیا میں آ گیا، اور یوں یہ ایک پروفائل کیس بن گیا۔ بعد میں زیادتی کرنے والے 14 مشتبہ افراد میں سے 6 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گینگ ریپ کے الزام میں موت کی سزا سنائی، اور 8 کو رہا کر دیا۔ بعد میں 2005 میں لاہور ہائی کورٹ نے عدم ثبوت یعنی مختارہ مائی کا کنوارا پن ثابت نہ ہونے کی بنا پر 5 ملزمان کو رہا کر دیا۔ اب یہ عدالتی سسٹم ہے، اگر آپ اس پورے کیس کو پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ مختارہ مائی تو ایک شادی شدہ طلاق یافتہ عورت تھیں، وہ اپنا کنوارا پن کیسے ثابت کرتی؟ اب وہ میڈیکل کی پوری ایک سسٹم ہوتا ہے میڈیکو لیگل کا، اور اس میڈیکو لیگل کے جو سسٹم ہے اس کے تحت مختارہ مائی اپنے جرم کو، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکیں، اور ایک مجرم کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا گیا۔ یاد رہے کہ مختارہ مائی پہلے ہی طلاق یافتہ تھیں، اور یوں ہائی کورٹ نے ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر ایسا کیا۔ بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا، اور مختارہ مائی اور ان کے وکیل اعتزاز احسن کی اپیل مسترد ہوئی۔ مختارہ مائی آج کل کیا کر رہی ہیں؟ تو اب مختارہ مائی پورے دنیا میں ہی جانی جاتی ہیں، ایک سماجی کارکن کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں، اور یہ کہ انہوں نے 18 سال 3 اسکول چلائے، اور وہ اب تک 3 اسکول بنا کر حکومت کو عطیہ کر چکی ہیں۔ کرونا کے باعث فنڈ کی کمی کی وجہ سے یہ اسکول انہوں نے حکومت کے حوالے کیے۔ ناصر عباس گبول سے مختارہ مائی نے 2009 میں شادی کی۔ یہ ایک پولیس آفیسر ہیں جو کہ اس کیس میں مختارہ مائی کے ساتھ رہے، اور بعد میں انہوں نے مختارہ مائی سے شادی کی۔ مختارہ مائی کے 3 بچے ہیں، بڑی بیٹی 10ویں جماعت میں، دوسری 7ویں، جبکہ بیٹا 5ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ تو یہ میری پریزنٹیشن تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔